السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج سبحان اللہ 3 شوال 1446 ہجری 4 چنبے کا دن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 4 شوال 1446 ہجری 4 چنبے کا دن، یہ ہمارے پورے ورلڈ کا ٹائم، سعودی عرب کا ٹائم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 2025 2 اپریل وینسڈے کا دن۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کرتے رہیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی، اور جیت بھی مسلمانوں کے ساتھ ہی ہے، نیک مخلوق کے ساتھ ہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نیک مسلمان مخلوق کے ساتھ ہے۔ اور ہاں قرآن شریف کو پڑھتے رہیے، 5 وقت کی تلاوتیں کر کر خزانے حاصل کرتے رہیے، نمازوں کے ساتھ جڑے رہیے، اور جو مانگنا ہے مانگیے مل جائیں گا۔ اور آپ کو کیلکولیشن لگانے کے لیے دماغ کو سکون میں رکھنا بھی ضروری ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کر کر آگے بڑھ کر صحیح فیصلے لے کر، نیک مشورے دے کر نیک لوگوں کی مدد اور اپنے آپ کی بھی مدد کرتے رہیے۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے، نور الحق کو، علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سورہ النصر آیت نمبر 1۔ جب اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2۔ اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 3۔ تو آپ اپنے رب کی تسبیح کرنے لگیے ہم کے ساتھ، تو آپ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو، تو آپ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ سورہ الاخلاص آیت نمبر 1۔ کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 2۔ وہ معبود برحق بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 3۔ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 4۔ اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ جیت کا احساس یعنی آپ کو سمجھنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ آپ کو الجھانا چاہیں گے، یعنی جس طرح وقف کا جو کھیل چل رہا ہے
کیا آپ کو نہیں پتا کہ کون لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ تو بڑے بڑے جو اپنے آپ کو بہت سارا مسلمان کا لیڈر بتاتے اور مسلمان کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں ہمیں علماء، جو درگاہوں کو پکڑ کر بیٹھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کیا بولتے سجاد بن جاتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، وہی لوگ وقت کے پراپرٹیوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے پاس ہاتھ میں کچھ کنجیاں ہوتی ہیں، انہیں سنبھالنے دی جاتی ہے، وہ نوکر ہوتے ہیں اللہ کے، جو غلامی کے لیے وہ چنے جاتے ہیں چھوٹی موٹی، اس کو بھی وہ حق طور پر نہیں عطا کر سکتے، اور وہ خود غلام بن جاتے، وہ خود غلام بن جاتے ہیں حکومت کے چند پیسے کو بچانے کے لیے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو میڈیا پہلے ٹائم پہ اخبار ہوتا تھا، آج کے ٹائم پہ رپورٹنگ ہو رہی ہے، ان کا کام ہوتا ہے آزاد طریقے سے رپورٹنگ کرنا، لیکن وہ قید ہو جاتی ہے جب کتے کی طرح بلایا جاتا ہے تو انہیں جانا پڑتا ہے۔ تو یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے ماحول کی، یہی حقیقت ہے ماحول کی، یہی حقیقت ہے ماحول کی۔ لیکن یہ حقیقت ہے سفید اور کالا، یہ دکھ کر آ جاتا ہے، پبلک کو بھی پہچان لیتی ہے۔ یہی حقیقت ہے ماحول کی کہ سفید اور سفید کو اور کالے کو الگ کر کے پبلک بول سکتی ہے کہ یہ کالا ہے یہ سفید ہے۔ یہ پبلک کو دکھتا ہے صاحب، کون کیا کر رہا ہے، کون وقت کے پراپرٹیوں کو پروموٹ کر رہا ہے، کون وقت کے پراپرٹیوں کے چھپے ہوئے چیزوں کو بتا کر اس کے کچھ کھانے کی کوشش کر رہا ہے، آدھی ادھوری بات بتا کر ہم ایسا ہی بتاتے ہیں بول کر جو خاموش بیٹھ جاتا ہے، جو اصلی موقوف ہے جو چیز ہوتی ہے اسے نہیں بتا کر خالی اپنے مفاد کے چیزوں کو بتاتا ہے۔ پبلک کو معلوم ہے وہ کیا کرتا ہے، کیسا کھاتا ہے، کہاں جا کر چھپ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں وقت کی اب نوٹ میں آ گئی ہے۔ کیا آپ کو نہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کیسا نوٹ میں آئی ہے؟ کہ اب اس میں ڈیجیٹل طریقے سے اسے اسکین کیا جائے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ کہاں کیا چیز ہے، کس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ بہت ساری پراپرٹی یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ 90s کا ڈاٹا لے رہے ہیں۔ ارے صاحب، ابھی بھی لوگ وقت میں بہت ساری پراپرٹی کر دیتے ہیں، لوگ وہ ڈاٹا کو اٹھا رہے ہیں، ابھی نئے ڈاٹا کو تو سمجھے ہی نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں صاحب، اگر ایک دن ہم 1 روپیہ بھی جوڑیں گے تو ایسی وقت پراپرٹی پھر سے 10 سال میں ریڈی کر پائیں گے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت۔ اگر ہم جڑ جائیں گے تو ان کو، باطلوں کو، ان کی اوقات میں لا کر، ان کے پاس کچھ سورسز نہیں ہوتا، یہ غلام ہوتے ہیں، یہ گورنمنٹ کے ہم جو پیسے دیتے ہیں ٹیکسز کے پہ اس سے ان کی سیلری چلتی ہے، پھر ان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آتی ہے؟ جو بھاری کام کرتے ہیں، بھاری کاریں لیتے ہیں، بھاری طریقوں سے لوگوں کو ستاتے ہیں اور ہوشیاری کھیل کر پلاننگ سے لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں، لیکن بسم اللہ کہہ کر نعمتیں حاصل کرنا ہمیں آتا ہے، اور ہم حاصل کر چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ایک وقت تھا کہ رمضان میں میں ناراض ہو گیا تھا، لیکن آسمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغام پہنچایا، میرے نبی کی محبت آسمان پر نام کی عرف سے بن کر مجھے سکون میں ڈال دی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ زیادہ نہیں، ایک ہی دن کے سمے میں بہت بار دیکھتا ہوں میرے نبی کا نام تو ہر لمحہ ہر جگہ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سارے فرشتے لکھتے رہتے اللہ کے حکم سے، لیکن اس لمحہ تو بہت پیارا نام تھا محمد، بہت پیارا نام تھا، بہت لمبا نام تھا، سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ کیسا جھٹلاؤں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو؟ کیسا جھٹلاؤں گے آپ؟ اگر آپ کو بھی حاصل کرنا ہے تو سچ سمجھیے، سچ کا ساتھ دیجیے۔ اور رہی بات تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤں گے، کیا آپ نے سورہ رحمان نہیں پڑھا؟ اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤں گے؟ جنات سدھر جا رہے ہیں، انسان سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ انسان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ مفاد کے لیے نہیں، پبلک کو سدھارنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ارے پبلک سدھر جائیں گی اپنے آپ سے، اللہ کی نعمتوں سے جڑ جائیں گی تو سدھر جائیں گی۔ ارے آپ کیا سدھاروں گے؟ وقت کی پراپرٹی کے پیسے لے کے کیا پبلک محنت نہیں کریں گی؟ محنت نہیں کرتی پبلک کو، وقت کی پراپرٹی کے پیسے مل گئے تو پبلک محنت نہیں کرتی، یہ سوچ رہے ہو آپ؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پبلک محنت کرے گی۔ وقت کا حق انہیں جسمانی طور پر نہیں لگانا چاہتے ہیں تو روحانی طور پر تو لگائیے۔ مارکیٹ میں جو روڈاں خراب ہے، جو 90s کے روڈاں ہیں اس پہ لگائیے، پبلک کی سہولت بڑھائیے، جو لوگ بنڈی پہ انہیں اچھی دکانوں پہ ڈالیے۔
جو لوگ صحیح گاڑی نہیں چلا سک رہے ہیں, پرانے ایکسپائر گاڑیاں چلا رہے ہیں, انہیں اچھی گاڑیاں دلائیے. ارے صاحب, ہم بہت ساری چیزوں میں بیواؤں کو اور مسکینوں کو اور یتیموں کو ان کا حق دینا ہمیں ضروری ہے. اگر آپ ڈاٹا نکالیں گے تو 1% بھی آپ نہیں دے رہے ہو, اس لیے آپ پر حکومت حاوی ہو رہی ہے. اور یہ کیا حکومت سوچ رہی ہے کہ حاوی ہوئے گی؟ اس سے حاوی نہیں, ذرہ ریلیز ہو جان دو, اس کے بعد میں آپ دیکھو مزہ کیسا رہیں گا. وقف کا بہت دنوں سے رکے ہوا ہے یہ میٹر, ابھی اس کو فریم میں لینا ضروری ہے. لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ اگر کچھ بھی کر لیں گے یا وقت ہمیں استعمال بھی نہیں کرنے دیں گے تو بھی ہم استعمال کر سکیں گے. ارے صاحب, کچھ کوئی بھی نہیں کر سکتا, یہ اللہ کی زمین ہے. حق طور پر پورا ورلڈ بھی مل جائے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اس میں. یہ تو چھوٹی سی پپٹ حکومت ہے جو اپوزیشن نے ہی پیدا کی رہی ہے, کچھ ان کے ہی فائدے کے لیے. آپ کو سمجھنا ہوگا, جو موقوف حکومت ہے, جو کرتی ہے, جو کھیل کھیلتی ہے, یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے اور پبلک کو گرپ لینے کے لیے کھیلتی ہے, اور ڈر جاتی ہے جب کھیلتی ہے. تو یہ ڈر گئے وقف پراپرٹی کے میٹر سے, اس لیے یہ لوگ ایسا کھیل کھیل رہے ہیں. آپ کو سمجھ کر آگے بڑھنا پڑے گا, ان کو اور ڈراتے رہنا پڑے گا. اور کیسا ڈریں گے ہم؟ حساب کو سمجھ کر, زیادہ نہیں, 30-40 روپے میں آپ کو پورا کیلکولیشنز کر سکتے ہیں آپ. زیادہ نہیں, پیپر ہمیں زیروکس لے کے ان لوگوں نے کیا لکھا ہے, کیا کیا کلاس رکھے ہیں, کیا کیا نئے بلز میں کیا کیا پرمیشن رکھے, وہ دیکھ کر پڑھ کر جا کر وقف پراپرٹیوں کو 1-1 روپیہ لگا کر گیرا مار کر وقف پراپرٹیوں کی ذمہ داری ہمیں لینی ہوگی. ورنہ یہ لوگ اور الجھن میں ڈال دیں گے. یہ 1 روپیہ ہے تو 1 روپے کو 10 روپے بتا دیں گے, وہ 1 بتائیں گے, پھر 1 کا گول حصہ وہ بھی 0 ہے بول کے 10 بتا دیں گے. پھر آپ کو کھیل کر 4 سال کے بعد میں 4 ایئرس کے بعد میں کہیں گے کہ ارے 1 روپیہ ہی تھا. تو آپ لوگ سمجھیے, تو اس کی ویلیو 1 روپیہ ہی رہیں گی. اگر وہ 1 روپیہ صحیح طریقے سے یوز ہوگا تو اس کی ویلیو 4 سال میں 4 روپے ہو جائیں گی, تو 5 روپے کی کیلکولیشن میں آ جائے گا. تو یہ وقت کی جو یہ لوگوں نے کھیل کھیلا ہے نا, اسی طرح کھیلا ہے. تو ہمیں سمجھنا ہوگا اس کی ویلیویشن بہت دگنی ہو گئی ہے. یہ لوگ بتا رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, ہمیں بتانا نہیں چاہ رہے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے کلاس ہے. آپ دیکھیے, آپ جو یہ نیا رول لگے گا, یہ نیا ایکٹ سوچیں گے یہ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے, مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے. لیکن جو بھی ہوگا, میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکومت دی ہے, اور ہم اسے کیسا استعمال کریں گے قرآن شریف کے مطابق. اور کوئی بھی اگر اس پر فیصلہ لینا چاہ رہا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسے پڑھنا پڑے گا. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے, یہ کہہ کر اسے اسلام میں آ کر اس پر فیصلہ دینا ہوگا. کیونکہ وقت پر کوئی غیر مسلمان فیصلہ نہیں دے سکتا, یہ فتویٰ ہے. کیوں دیں گا صاحب, وہ مسلمان تھوڑی ہے, ہماری زمین ہمارے لوگوں نے دی ہے. کیا گورنمنٹ نے تھوڑی دی ہے زمین, یہ گورنمنٹ کے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے, یہ نہیں ہو سکتی. تو اس پر وہی فیصلہ دے سکتا ہے جو ایمان والا ہوگا. اور ہمیں کچھ گندگی آ گئی تو صاف کرنا بھی آتا ہے, ہمیں پتہ ہے کیسا صاف کرنا ہے. اگر نہیں سمجھنے آئیں گا تو ہم جو فیصلہ لیں گے وہ ان گورنمنٹ کے اوپر ہی بھاری پڑیں گا. کیونکہ ریسنٹلی ایک چھوٹے پپٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہاں کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ اللیگل ہے, اس میں ہی سب سے بڑی گیم ہو گئی. تو آپ ہمارے اوپر آ رہے ہو, تم اپنے اوپر ہی الزام رکھ کر ہم سے کھیلنا چاہ رہے ہو. ہم نے حکومت بنائی ہے, رمضان کے مہینے میں آزادی دلائی ہے, بہت ساری چیزوں میں ہمارا حصہ ہے. تم ہم سے کھیلنا چاہتے ہو, نہیں کھیل پاؤ گے. تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے, اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے. کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں, برکتیں, فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی تا قیامت تک. یہ چھوٹے موٹے کھیلوں سے نہ ڈریے. یہ کھیل کھیلنے کے لیے انہیں بڑھایا جاتا ہے, ان کی عمر ختم ہو جاتی ہے, ان کی فیملی نہیں ہوتی ہے, یہ لوگ پورا بیکار ہو جاتے, گناہوں کے پنجرے میں گرفت ہو جاتے. تو یہ لوگ ہم سے کیا کھیلیں گے؟ ہم تو اللہ کی نعمتوں سے جڑے رہتے. اور ہاں, میڈیا جو ہوتی ہے یہ آپ کے دماغ کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے, بس اس سے بچ جائیے. اپنے فیصلے کو اپنے ساتھ مضبوطی سے جوڑ لیجئے, اور بہت جلد انشاءاللہ زید 1 ملین ٹریلین کی کمپنی وقف کرنے والا ہے انشاءاللہ. ملینز آف ٹریلینز کی ایک کمپنی جو ریلیز ہوتے کہ ٹریلینز آف روپیز کا بزنس کر لیں گی مارکیٹ میں. الحمدللہ رب العالمین, یہ بھی وقف کریں گا انشاءاللہ زید. کیونکہ مجھے بھی اللہ کی نعمتوں سے جڑنا ہے تا قیامت تک, تو میں بھی وقف کروں گا انشاءاللہ. تو بسم اللہ کہوں گا, آگے بڑھوں گا, اور کون سی بری طاقتوں سے نہیں ڈروں گا. کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں, برکتیں, فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.